بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، پروگرام ہے خطبات حسین اور امام علی مقام سیدنا امام حسین جگر گوشہ بطول نواسہ رسول رضی اللہ تعالی ورسولہ عنہ۔ آپ کے خطبات سے جواہر پارے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال جامعیت، کمال اختصار اور شان حکمت کے ساتھ سفر کربلا میں اپنے مخاطبین کو کچھ خطبات سے نوازا اور اپنے تعلق باللہ، اپنے تعلق بالرسول اور تعلق بالدین کو ان خطبات کے اندر سمو کر ایک منشور حیات کی طرح امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی۔ امام علی مقام امام حسین وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حسین گلشن زہرا کا ایک معطر پھول، حسین مظہر اوصاف مرتضائی ہے، حسین وارث سرمایہ شہ لولاک، حسین قاسم فیضان مصطفائی ہے۔ تو آپ نے میدان کرب و بلا میں بھی اپنے نانا کی وراثت کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری نبھا کے دکھائی، اور جہاں آپ کی شجاعت، آپ کی شہادت، آپ کا صبر و ثبات اور آپ کی استقامت وہاں کھل کے سامنے آئی، وہیں آپ کا باب مدینۃ العلم کا وارث ہونا اور مدینۃ العلم کا وارث ہونا وہ بھی آپ کے خطبات کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اور تعلق باللہ اور بندگی کی وہ معراج جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشت بلا میں سجدہ شبیری کے ذریعے امت مسلمہ اور چشم فلک کے سامنے پیش کی، جہاں اس کا اظہار ہو رہا ہے وہیں پر آپ کے خطبات سے بھی تعلق باللہ اور عرفان الہی کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ نے اپنے خطبہ میں اپنے پروردگار سے بھی مناجات فرمائی اور اپنے تعلق باللہ کو اور اپنی معرفت الہی کو ان خطبات میں سمو کر بیان کیا۔ ایک مختصر حمدیہ خطبے میں اپنے رب کی کبریائی، شان اور عظمت کو اس طرح سمویا کہ جیسے کوزے میں دریا بند ہو جاتا ہے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں مناجات کرتے ہوئے خطبے میں ارشاد فرمایا، ہر کسی سے بے نیاز ہو کر میں نے صرف تجھ ہی سے لو لگائی، اور تو نے مجھ سے ہر مصیبت کو دور کیا اور ہر رنج و علم سے مجھے نجات دلائی۔ بے شک تو ہی ہر نعمت کا مالک اور ہر حاجت کا مرکز ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العالمین نے خود اپنی حمد فرمائی ہے، الحمدللہ رب العالمین کہہ کر، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کی شکل میں دعا، مناجات اور حمد باری تعالی۔ اور اس کا ادب ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جو ہی خطبہ شروع ہوتا ہے تو پہلے حمد الہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے اور تعلق باللہ کو پیش کیا جاتا ہے خطیب کی طرف سے۔ چنانچہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی سنت الہیہ کو ملحوظ رکھا ہے اور اس تعلق باللہ کا اظہار کیا ہے کمال تواضع اور انکسار کے ساتھ جو آپ نے اپنے نانا جان امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وراثت میں پایا تھا۔ آپ نے دوسرے خطبہ میں بھی بارگاہ الہی میں یوں عجز و نیاز کا ہدیہ پیش کیا ہے کہ بار الہ ہر رنج و غم میں تو ہی میرا سہارا اور ہر مشکل میں تو ہی میری امید کا مرکز ہے، اور مجھ پر جب کبھی مصیبت نازل ہوئی میں نے تیری ہی پناہ لی ہے، تیرے ہی ذریعے اپنے بچاؤ کا سامان کیا ہے،
کتنے ہی ایسے مصائب و علام آئے جب دل کمزور پڑ گئے، چارہ و تدبیر کے راستے بند ہو گئے، دوست ساتھ چھوڑ گئے اور دشمنوں نے خوشیاں منائیں، لیکن میں نے تیری ہی طرف رجوع کیا، تجھ ہی سے فریاد کی اور تیرے سوا ہر کسی سے بے نیاز ہو کر صرف تجھ ہی سے لو لگائی، اور تو نے مجھ سے ہر مصیبت کو دور کیا اور ہر رنج و علم سے مجھے نجات دلائی، بے شک تو ہی ہر نعمت کا مالک اور ہر حاجت کا مرکز۔ نبی رحمت، امام الانبیاء والمرسلین، جد الحسن والحسین، نبی الحرمین، امام القبلتین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ جب اس حدیث پاک کے معیار پر ہم خطبات امام عالی مقام کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ ازہر من الشمس ہو جاتا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوف الہی اور خشیت الہی کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو بھی خشیت کی معراج پہ ہوتے ہیں، اور جب بارگاہ الہی سے رجائیت اور امید کی کیفیت میں ملتجی ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی رجا کی معراج پر نواس رسول نظر آتے ہیں۔ امام عالی مقام اپنے خطبے میں آگے لوگوں سے خطاب کرتے ہیں کہ اے لوگو میری بات سنو اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو کہ تمہیں واعظ و نصیحت کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری انجام دے سکوں اور تمہارے پاس آنے کا سبب بتا سکوں۔ اگر تم نے میری بات قبول کی، میری تائید کی اور میرے بارے میں عدل و انصاف کا راستہ اختیار کیا تو اس طرح تم سعادت اور کامیابی حاصل کرو گے، اور پھر میرے خلاف جنگ کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی۔ لیکن اگر تم میری بات نہ سنو اور انصاف سے کام نہ لو تو پھر اپنا ارادہ پختہ کر لو اور اپنے حمایتیوں کو بلا لو، اور تمہاری کوئی بات تم پر مخفی نہ رہے، اس کے بعد جو چاہو کر گزرو اور مجھے کسی طرح کی مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مالک و مختار وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک بندوں کا والی اور وارث ہے۔ ناظرین محترم، خطبات حسین کا یہ وہ عظیم الشان پہلو ہے جو تمام تر اسوہ شبیری پر ہمیں ہر قدم پہ غالب نظر آتا ہے، اور وہ ہے اتمام حجت۔ گویا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حجت اللہ فی الارض بن کے، زمین پر اللہ کی حجت بن کے اللہ کے بندوں کے سامنے کھڑے تھے، اور اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار اور اپنی رفتار سے آپ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ پر اتمام حجت فرما رہے تھے۔ آپ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ کے نانا جان کے فیوزات آپ کے سینے میں موزن تھے، اور اس شان سے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، چونکہ آپ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جرت اور سخاوت خاص طور پر بطور وراثت عطا ہوئی تھی، لہذا اس استقامت کا، پامردی کا مظاہرہ بھی اس موقع پر دوران خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں کے احوال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یا حسرتن علی العباد کا نعرہ بلند کیا اور فرمایا وائے ہو تم پر، کیوں خاموش نہیں ہوتے تاکہ میری بات سن سکو، میں تمہیں راہ راست کی طرف بلا رہا ہوں، جو بھی میری پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو میری مخالفت کرے گا وہ ہلاکت اور تباہی کا شکار ہو جائے گا، اور تم میری مخالفت کر رہے ہو کیونکہ میری بات نہیں سن رہے۔ تمہیں دیے جانے والے حرام کے تحفے اور تحائف اور مال حرام سے بھرے جانے والے تمہارے پیٹ تمہیں اس مقام پر لے آئے ہیں کہ اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وائے ہو تم پر، کیا تم خاموش نہیں ہوگے اور کیا میری بات نہیں سنو گے؟ یہاں پر بھی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کی سنت، شریعت اور آپ کے لائے ہوئے دین کی ترجمانی اور نمائندگی
کمال شان سے فرماتے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا۔ فرمایا لوگو میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، سفینہ نوح کی ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی میں سوار ہونے سے محروم رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو گویا اس منصب امامت کا اظہار بھی امام علی مقام نے اس خطبے میں فرمایا کہ اگر اہل بیت کا دامن ہاتھ میں نہ رہا، اگر ان کا ساتھ نصیب نہ ہوا، ان کی موافقت نصیب نہ ہوئی اور ان کا دامن تطہیر ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہے۔ گویا کردار و عمل میں، قول و فعل میں اہل بیت اطہار امت کے لیے اسوہ ہیں اور درجہ امامت پر ہیں۔ آپ نے اپنے خطبہ میں فرمایا اے لوگو ذلت اور حسرت تمہارا مقدر بنے، خود تم ہی نے حیران و پریشان ہو کر ہمیں مدد کے لیے بلایا، اور جب ہم بھرپور تیاری کے ساتھ تمہاری مدد کو پہنچے تو تم نے اپنی تلواریں ہمارے ہی خلاف کھینچ لیں، اور جس آگ کو ہمارے مشترکہ دشمن نے ہمارے خلاف بھڑکایا اسے تم نے ہمارے خلاف اور شعلہ ور کر دیا۔ آج تم اپنے دوستوں کے دشمن اور اپنے دشمنوں کے دست و بازو بن گئے ہو، جبکہ انہوں نے تمہارے ساتھ انصاف کیا ہے اور نہ ان سے بھلائی کی کوئی توقع پیدا ہوئی ہے سوائے دنیا کے اس مال حرام کے جو تم نے ان سے حاصل کیا ہے، اور ذلت و حقارت کی اس زندگی کے جس کی تم ان سے آس لگائے بیٹھے ہو۔ اتنی جلدی نہ کرو، بدبختی اور تباہی تمہارا مقدر بنے، کیونکہ تم نے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہو، حالانکہ نہ تو ہم سے تمہارے خلاف کوئی بات صادر ہوئی ہے، نہ ہمارے متعلق تمہارا کوئی خیال غلط ثابت ہوا ہے، اور نہ ہی ہم نے تمہارے خلاف تلوار کھینچی تھی، ہمارے دل بھی تمہاری طرف سے مطمئن تھے اور تمہارے متعلق ہماری رائے میں بھی کوئی تبدیلی نہ آئی تھی، لیکن تم ٹڈی دل کی طرح چاروں طرف سے ہم پر ٹوٹ پڑے۔ برائی تمہارا نصیب ہو، تم امت کے سرکش لوگوں میں سے ہو، بدکماش گروہوں کے بچے کھچے لوگ ہو، کتاب خدا کو چھوڑ دینے والے ہو، شیطان کی ناک کا نزلہ گناہگاروں کی ٹولی، کتاب خدا میں تحریف کرنے والے، سنت رسول کو مٹا دینے والے، تم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے ہو اور اولیاء اوصیاء کی نسلوں کو برباد کرتے ہو، تم بلد حرام کو نسبی اولاد قرار دینے والے اور مؤمنین کو اذیت و آزار پہنچانے والے اور کتاب الہی کا مذاق اڑانے والوں کی ٹولی کے سرغنا کے مددگار ہو۔ گویا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتمام حجت کی پھر شاندار مثال قائم فرمائی، اور اس وقت موجود لوگوں سے لے کر قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو یہ بتایا کہ حسین اصل میں حق و باطل اور خیر و شر میں تمیز کر لینے کا نام ہے، اور حسینیت اسی منصب کو کہتے ہیں، اسی مشن کو کہتے ہیں، اسی نور کو کہتے ہیں جس کی روشنی میں دیکھنے والا غلط اور صحیح میں، جھوٹ اور سچ میں، جائز اور ناجائز میں تمیز کرنے کے قابل ہو جائے۔ علامہ نے کہا تھا تا قیامت قطع استبداد کر، فوج خون او چمن ایجاد کر۔ آپ نے اپنے خون کے چھینٹوں سے قیامت تک کے لیے ایک چمن، ایک گلستان جو حق کا گلستان تھا، جو سچ کا گلستان تھا، اس کی آبیاری فرمائی ہے، اور ان خطبات کے ذریعے امت مسلمہ کو روشن مینار عطا کیے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔